اسما صاحبہ، کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں واحد ایک مارشل لا تھا جسے کہا گیا کہ یہ آئین سے انحراف تھا، ورنہ تو کبھی نظریہ ضرورت اور کبھی کامیاب انقلاب اور پتہ نہیں کیا کیا آئین میں ترامیم کا اختیار بھی ملا ہے، یہ مذاق بھی ہوا ہے۔ تو آپ اس ساری صورتحال کو، اگر ہم واقعی جمہوری مستقبل چاہتے ہیں اس ملک کا جہاں پہ وفاق بھی مضبوط ہو، سب کی آواز ہو، تو کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو بڑا آپ نے وسیع سوال کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چینجز ہمیں لانی پڑیں گی اپنی سوچ میں بھی اور آئین میں بھی۔ آئین میں چینجز لانے سے ضروری نہیں ہوتی کہ ہماری سوچ بدل جائے، مگر مثلاً ہم نے بہت سال جو ہے اپنے ضائع کر دیے اپنی زندگی کے، ملک کی زندگی کے۔ تو اس سائیکل کو کیچ اپ کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ 5 سال کی جگہ اگر 4 سال کے بعد الیکشن ہو تو ہم وہ ایک سال کا جو وہ ہے پیریڈ بچا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی 4 کے بعد ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو صبر جاتا کا ہے۔ پیمانہ بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی کیپیسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وسیم صاحب نے بات کی، میں اس لیے بھی سمجھتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی آئندہ ضرورت اس لیے بھی آئے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آئین میں اگر صوبوں کے درمیان یا صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی سپریم کورٹ میں اب جاتے ہیں۔ مگر اگر سپریم کورٹ میں زیادہ پنجابی جج بیٹھے ہوں گے یا سندھی بیٹھے ہوں گے یا سرائکی یا بلوچ، تو پھر وہ ایک تاثر ہوگا جیسے کہ یہ ڈیسیژن جو ہے یہ ایک صوبے کے لوگ کر رہے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ بینچز بنا دیں گے تو وہ ڈسٹنکشن ہو جائے گی ججوں کے اندر کہ یہ تو کانسٹیٹیوشن جج ہے اور دوسرا جو ہے وہ عام پیدل جج ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جج صاحبان ہیں جو کہ ویسے اپنی ججمنٹس وغیرہ شاید نیک نیتی سے لکھتے ہیں، مگر انہیں آئین کی روح کے اندر وہ ایک مہارت نہیں حاصل ہوتی۔ تو سمپلی کہ وہ سینئر ہے اس کو رکھ دیا جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہمیں ایک علیحدہ انسٹیٹیوشن چاہیے جس کے اندر آئین کی سوچ بوجھ والے وہ وکلا بھی آ سکے اور وہ ہائی کورٹ سے بھی جج جا سکے۔ the best of the best should be there۔ باقی آپ نے کہا کہ کیسے تبدیلی آ سکتی ہے۔ دیکھیں، تبدیلی کے اندر تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے تو اس کے اندر جو تبدیلیاں لانے کی بات ہے، اس میں پہلے تو ہمیں وہ کانسٹیٹیوشن کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو ہماری جو عام عدالتیں ہیں وہاں پہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی تبدیلی کی بات نہیں آتی، وہاں پہ کوئی ہم نہیں کہتے کہ ان کو ججوں کو کتنی پینشن ہو، وہاں کے ججز اتنے سینسیٹیو کیسز کرتے ہیں، کھلے میدان میں بیٹھ کے کرتے ہیں، لوور کورٹس میں جہاں جی پہ عام بالکل، لوگوں کا ان کی کوئی سیکیورٹی وہاں پہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے سپیریئر کورٹس میں یعنی کہ اعلیٰ عدالتوں میں ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وکیل کسی سے آپ پوچھ لیں، اس کا زیادہ وقت چائے میں لگتا ہے یا پیسیجز میں ویٹ کرتے ہوئے لگتا ہے، اور وہ ٹائم مینجمنٹ جوڈیشری ہی کر سکتی ہے۔ اور یہ گورننس کی بات کرتے ہیں ملک کی، مگر جوڈیشری کی اپنی گورننس اتنی پور ہے، کیونکہ اگر وہ گورننس پور ہوگی تو لوگوں کو انصاف کم ملے گا۔ ہم نے تو اس غریب قوم کے نام پہ ایکسیس ٹو جسٹس کا بہت بڑا قرضہ بھی لیا، لیکن جو صورتحال ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجویز کہ جو نچلی سطح پہ؟ دیکھیں، یہ جوڈیشری کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت کیا آبادی تھی، آج کیا آبادی ہے، اور جس وقت پاکستان بنا تھا تو اس وقت جو عام مقدمات ہوتے تھے اس میں یہی تھا کہ جی یہ فوجداری مقدمہ ہے یا یہ دیوانی مقدمہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ لیبر کے مقدمات ہیں، ٹیکس کے مقدمات ہیں، کمپٹیشن کمیشن کے مقدمات ہیں، بے شمار ایسی چیزیں نکل آئی ہیں جس کی وہ مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور بہت بوجھ ہے عدالتوں پہ۔ تو اس میں کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں جوڈیشل سیکٹر میں بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ آسمہ بی بی نے صحیح کہا کہ کوالٹی آف جسٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ سپیڈ جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ محسوس ہو کہ انصاف نہیں مل رہا، جلدی کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے پروسیجرز کو بہتر کرنا ہوگا، ججز کی تعداد بڑھانی ہوگی، اور ججز کی تعداد صرف نہیں، ان کی کوالٹی بھی بڑھانی ہوگی۔
ان کو پراپر ٹریننگ دینی ہوگی، ان کے جو سہولتیں ہوتی ہیں ان کو اسٹاف کی، لائبریری کی، وہ کرنی ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس پہ ڈیمانڈز بہت ساری ہوتی ہیں. تو جوڈیشل سیکٹر پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جتنی کی ہونی چاہیے. یقیناً یہ بہت اہم موضوعات ہیں اور ان پہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ناظرین ایک مختصر سے بریک کا.